جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں جی آیا نو، خوش آمدید، خوش رہیے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جون کے پراپر پہلے ہفتے کے اندر. تاریخیں نوٹ کر لیجئے. یہ تاریخیں ہیں 1 جون سے ہم اسے شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 9 جون پہ. جنرلائز انفارمیشن کے لیے 8 اور 9 جون، یہ 2 دن ذرا ستارے کو تھوڑی سی پوزیشن ویک ہے، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے تجارت کر لو گے، صدقہ دے دو گے، دعا کر لو گے، حفاظت اللہ سے مانگو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ستیں خیرہ ہوں گی. اگلے ہفتے میجر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. اس ہفتے کے آخری 3 دنوں میں ایک ستارہ جگہ بدلے گا، لیکن اس کے امپیکٹس کو بھی ہم اگلے ہفتے میں پڑھیں گے. اور ایک اور بہت میجر تبدیلی، جس کو یہ میں کہوں گی کہ وہ اس دنیا کا ایک بہترین دور شروع ہوگا وہاں سے. صرف دنیا نہیں، عالم اسلام کے لیے بہتر وقت شروع ہوگا. تو جو اگلا ہاروسکوپ ہے، میرے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ میں بہترین ہوم ورک کے ساتھ اس نئے ستارے کے ساتھ میں جسٹس کر پاؤں. اور آپ نے میرا انتظار بھی کرنا ہے اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ تو جنرلائز انفارمیشن ہوتی ہیں ستارے کی. جو ہے اگر آپ اپنی ذاتی ریڈنگ کرانا چاہو، جو کہ میں کہتی ہوں کہ زندگی میں ایک بار بھی کافی اگر آپ ریڈنگ کرا لیتے ہو، کیونکہ یہی جاننا ہوتا ہے نا کہ ہمارے برتھ چارٹ جو ہے یہ ایک طرح کا ہمارا ایکس رے ہے. جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس سپلیمنٹ کی ڈیفیشنسی ہے، یہ والا ایریا ویک ہے، یہاں پہ احتیاط کریں، اسی طرح یہ برتھ چارٹ انفارمیشن دیتا ہے. تو اگر آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہو تو یہ جو نمبر ہے میری رائٹ سائڈ پہ بلنک ہو رہا ہے، پاپ اپ ہو رہا ہے، اس کا ایک بھی نمبر دائیں سے بائیں نہیں کرنا. جو باہر رہنے والے ہیں وہ 92 کا کوڈ لگائیں گے اور نمبر کو غور سے دیکھیے گا. اگر آپ نے ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائیں کیا تو پھر ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے یا فراڈ کرتا ہے. اس نمبر پہ اللہ کے حکم سے آپ کی انفارمیشن بھی سیف ہیں، آپ بھی محفوظ ہاتھوں میں ہیں، میری بہنیں اسپیشلی محفوظ ہاتھوں میں ہیں. مجھے ڈر تو لڑکیوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ سیف ہے. اور جو ہے آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن جو ہے آپ یہاں پہ صرف ٹیکسٹ کیجئے کہ آپ کو انفارمیشن چاہیے وزٹنگ یا ٹیلی فونک اپوائنٹمنٹ کی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا چھوٹا سا اپنا تعارف میں ہمیشہ کراتی ہوں کہ 4 محدود سے علوم میرے رب نے مجھے دیے ہیں: اسٹرولوجی، نمرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈز. یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ ایک ایرانی علم ہے اور اس کو آپ ملنے پہ ایکسپیرینس کرتے ہو. اور جو ہے یہ نعرہ 2009 سے میں لگاتی چلی آ رہی ہوں کہ یہ اندازوں کا علم ہے. یہ اتنا ہی علم اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے جتنا گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتی ہے یا جتنا محکمہ موسمیات آپ کی رہنمائی کرتا ہے. گوگل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ جو لال پٹی ہے وہ کیوں ہے، وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے، وہاں پہ کسی کا دھرنا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک محدود سا علم ہے. تو پلیز آپ لوگوں سے پہلی گزارش ہوتی ہے نہ اپنے ایمان کو کمزور کریں، نہ مجھے دائرہ ایمان سے خارج ہونے کا رب کی طرف سے کوئی سزا نہ ملے. تو جو ہے میں اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرتی ہوں، جہاں تک مجھے میرے رب کی اجازت ہے، اس سے آگے ہمارے بھی پر جلتے ہیں. تو پلیز اپنے ایمان کو بھی کمزور نہ کیجیے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو کہ میں آپ کو ہمیشہ دیتی ہوں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ علم شرک ہے، یہ علم ہونے سے کوئی اسکالر، کوئی روحانی انسان انکار نہیں کرتا. علم موجود ہے. علم کا غلط استعمال شرک میں جاتا ہے. جہاں پہ ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، تعویذ رکھ لو، یہ ٹوٹکا کر لو، وہاں پہ ہم شرک کے زمرے میں جاتے ہیں. ورنہ ادروائز جہاں تک یہ علم اجازت دیتا ہے، یہ ایک نیویگیشن ہے، ایک ہیلپ ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندازے سیٹ کرنے میں ہمیں ایک ہیلپ مل جاتی ہے، ہمیں ایک آسانی مل جاتی ہے. اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے. یہ میں آپ کو بخدا جو ہے وہ آپ کا بالکل آپ کی اس کو نہیں، ایمان کو میں چیلنج نہیں کر سکتی. اور نہ خدا مجھے اس چھوٹی سی دنیا اور اس کے ایک محدود فائدوں کے لیے میں اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہیں کر سکتی. یہ ریزولوشن ہے اپنے کام کے ساتھ.
جب کوئی میرے گھر آتا ہے نا کہتا ہے کہ ایک بڑا پیس ہے کمن ہے، تو میں کہتی ہوں جس گھر میں بھی حلال رزق کمایا جائے وہاں پہ یہ پیس آٹومیٹیکلی رب تعالیٰ دے دیتے ہیں. حلال کی برکت ہی اتنی ہے. مجھے آج بھی ایک یاد ہیں، وہ جن کا نام بھول جاتا ہے، میں بہت شوق کر چکی ہوں، بہت کتابیں اس روحانی اسکالر نے لکھی ہوئی ہیں. وہ زور ہی ایک بات پہ دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلائیں، اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلائیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیں. چھوٹی سی دنیا کے لیے کیا اپنے ایمان کو ہم خراب کرتے ہیں، پتہ نہیں کب یہاں سے بستر گول ہو جائے. اور کہتے ہیں جب ہم آخری جہان میں پہنچیں گے تو یہ سفر اتنا ہی ہے، آپ نے آنکھ بند کی اور کھولی، اس سے زیادہ یہ سفر نہیں ہے. تو پھر اس چھوٹی سی دنیا کے لیے انسان اپنے ایمان کو کیوں خراب کرے. اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اب میری ماں کے جانے کے بعد سے تو مجھے آپ لوگوں کی مزید سٹرینتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگ میری فیملی ہو. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ دنیاوی رشتے سب کے ہوتے ہیں، لیکن میں تو ماں کے جانے کے بعد پریکٹیکلی جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے نہ ادھر کوئی رہ گیا ہے تو نہ بائیں طرف کوئی رہ گیا ہے. وہ ایک ایسی سٹرینتھ لگتی تھیں کہ لگتا تھا کمر کی ہڈی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے بس ان کے جانے سے. تو اپنا بہت خیال رکھیے. جن کے پاس یہ خزانے موجود ہیں قدر کیجئے ان کی جو ہے، اور کھونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا کھویا انسان نے. تو جی چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں 12 ستاروں سے. ریڈ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے باضابطہ طور پہ یوٹیوبر فیملی بن سکیں. ویلکم کرتے ہیں جنہوں نے جوائن کیا، جنہوں نے اب تک نہیں جوائن کیا ان سے گزارش کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. چلیے ملتے ہیں 12 ستاروں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پیارے زون سی والوں کو. اور زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور جن کے پاس اگر اپنی کسی بھی وجہ سے تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام اردو میں فے اور انگلش میں ایف سے شروع ہوتا ہو تو بھی یہ ستارہ اور اس کی جنرلائز انفارمیشن جو ہے وہ میرے سیجیٹیرینز کو فور شور ان کی مدد کرے گی. آواز ٹیم ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا جی. اور تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 1 جون سے ہم اسے شروع کریں گے اور 9 جون پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو اللہ کا شکر ہے سیجیٹیرینز، 1 جون سے 7 جون تک آپ کے ستارے سیکیور ہیں. ویسے بھی ایک ستارے نے میرے سیجیٹیرینز کے لیے بہتری کرنی شروع کر دی تھی 18 اپریل کے بعد سے ہی. اللہ کرے کہ اس کی بہتری کو میرے سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس نے آبزرو بھی کیا ہو. جو لوگ یہ آپ کے معاملات، جو بھی کوئی آپ کے معاملات ہیں ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ، کوئی لٹیگیشن ہے، کوئی دفتری معاملات ہیں، تو یہ ستارہ ان معاملات کو تیز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جو ہے آپ کے بہت سارے کام حل ہو سکتے ہیں اور پایا تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کی سپورٹ میں ہے. 19 اپریل سے ہی آپ کی سپورٹ کر رہی ہے اور یہ والا ہفتہ بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے معاملات کو ریزولو کرنا چاہتے ہیں، اس میں اگر کسی دوست کی مدد ریکوائرڈ ہے تو یہ والا ہفتہ نا امیدی نہیں دے گا. اور یہ والا ہفتہ کچھ کاروباری نا امیدی کو بھی ختم کرے گا. اللہ میری عزت رکھے آپ کے آگے، ورنہ ستارہ ایک اچھا یہاں نہیں ہے سیجیٹیرینز، لیکن یہ ہفتہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام حل ہو جائے، کوئی لیگل، کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ، کوئی ایسا سفر آ جائے جو آپ کی مشکلات کو ختم کر دے. ہاں 8 اور 9 جون کو آپ نے ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے اپنی حفاظت کی، اور کسی قسم کا ڈپریشن یا اداسی اپنے اندر نہیں آنے دینی. تو یہ 2 دن ہیں، صدقہ بھی دیجئے، دعا بھی کیجئے، اور انشاءاللہ آگے 10 سے پھر آپ پہ مہربانی ہے. اس وقت ستارہ جو ہے اگر کہیں ہمیں آپ کے لیے الرٹس دیتا ہے تو وہ ہے میرے سیجیٹیرینز کا فیملی ہاؤس.
یعنی آپ کا ہوم لینڈ، آپ کا جو ماں باپ سے جڑا ہوا گھر، آپ کے خونی رشتوں کا گھر، وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی توڑ پھوڑ، کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ یہ جو آپ کے خاندانی معاملات کا گھر ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ یعنی یہاں پہ آپ کے لیے اللہ پاک ست خیرہ ہوں، میری تو دعا ہے سب کے لیے، کیونکہ جن کرائسس سے ہم خود گزرے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہتا، میرا تو نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا ان کرائسس سے گو تھرو ہو۔ اچھا جی، 1 سے جو ایک ستارہ پازیٹیو ہوا ہوا ہے سیجیٹیرینز، وہ پازیٹیو ہوا ہوا ہے آپ کے لو ہاؤس میں، آپ کے لو لائف کے ایریا میں، یا آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہاں پہ۔ تو 1 سے جو ایک ستارہ پازیٹیو ہوا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کی مدد کر رہا ہے آپ کے لو ریلیشن شپ میں، اور آپ کے جو ہے بچوں سے ریلیٹڈ جو ہاؤس ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک اس میں آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ جو بھی معاملات، اگر آپ نے لو لائف کو کوئی اپنے حساب سے کچھ جوڑ توڑ کرنا ہے تو دس از دی بیسٹ ٹائم۔ اور جو ہے بچوں سے ریلیٹڈ بھی اگر کوئی ایشوز ریزالو ہونے ہیں تو یہ والا ٹائم میرے سیجیٹیرینز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ جاب ایریا میں آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے، جاب ایریا کے اندر وہاں پہ خاص طور پہ آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے کہ کوئی بھی اللہ نہ کرے کسی قسم کی بھی جو ہے وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو، مطلب کوئی اس میں غفلت آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا، جو سیجیٹیرینز من پسند شادیوں کے خواہش مند ہیں، یا وہ سیجیٹیرینز جو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ریلیشن شپ ان کا بن جائے جو کہ ان کے لیے جو ہے سول میٹ ٹائپ کریکٹر ہو، تو ستارے نے تو پچھلے سال سے ہی سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور بیسٹ ہو گیا تھا اس سال 10 فیبروری سے ہی، اور اس کے علاوہ 19 سے، اور پھر 26 سے تو مزید سٹرونگ ہو گیا۔ تو 1 سے بھی لو ہاؤس میں بھی ایک ستارہ پازیٹیو چل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت ماشاءاللہ دی بیسٹ ٹائم ہے جو کہ آپ کو بڑے اچھے سے اپنے رشتوں میں جوڑے گا، اگر جو آلریڈی میرڈ ہیں یا ورک الائنسز کے اندر ہیں۔ اور دوسرا جو ہے انشاءاللہ جو لوگ نئے رشتے بنانا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ٹائم ہے اس وقت جو ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے تو میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ 19 سے ایک ٹائم ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ جڑے ہوئے اپنے کام اگر ریزالو کرانے ہیں تو یہ ان کو بھی یہاں پہ بہت سپورٹ کر رہا ہے۔ تو باقی سوائے 8 اور 9 کو میں کراس لگا رہی ہوں کہ آپ نے اس پہ اپنا صدقہ بھی دینا ہے، اور سیجیٹیرینز اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ 1 سے 7 تک اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگ سیف زون کے اندر ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی، اور جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں جگ والا، جی گرل والا، زیبرے والا، اگر آپ کے نام اس سے شروع ہوتے ہیں تو یہ والا ستارہ اور اس کی جو سٹارز کی پوزیشن ہے یہ آپ کو اپنی روڈ میپ اس ہفتے کا بنانے میں بہت زیادہ مدد انشاءاللہ کرے گی۔ اور تاریخیں سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے، 1 جون سے ہم شروع کریں گے اور 9 پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ اچھا جی، 1 اور 2 یہ میں نے پچھلا ہاروسکوپ کلوز کرتے بھی کہا ہوگا کہ ایک ستارہ کیپریکونینز یہاں پہ تشریف لایا تھا 18 اپریل، ابھی کچھ دن 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے سے۔ تو اس نے کیا کرنا تھا کہ اس نے آپ کے لیکوڈ، کہتے ہیں نا جیسے مٹھی سے ریت سلپ ہوتی ہے ایسے پیسہ سلپ ہوتا ہے، تو یہ پیسہ جس سپیڈ سے یہ ٹائم لا سکتا ہے اسی سپیڈ سے یہ ستارہ جو ہے آپ کو مالی مشکلات میں ڈال بھی سکتا تھا۔ تو جو ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت میں ستارہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے یہ والی جو ڈیٹس ہیں 1 اور 2 اس میں ذرا کیئرفل رہیے گا۔ یا تو وہ بیچارے جو تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں، ادھر سیلری ہاتھ میں آتی، ادھر ساتھ ہی جو ہے وہ بل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سر کے اوپر جو ہے،
تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی کریں. دین 3 جون سے لے کے 9 جون تک یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ ہفتہ تو آپ سیف ہیں کیپریکونینز. اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ہفتہ سپورٹ کر رہا ہے. کوئی کریئر سے ریلیٹڈ کام کرنے تو بھی آپ کو ستارے کی سپورٹ مل رہی ہے. دوستیوں سے ریلیٹڈ جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بھی یہاں پہ جو ہے یہاں پہ تھوڑی ویک ہے. تو اس وقت لیکن یہ والا ہفتہ پھر بھی میں کہوں گی آپ سیف ہیں. سب سے زیادہ جو بیسٹ سٹارز کی پوزیشن ہے میرے کیپریکونینز کے لیے وہ ہے آپ کا ہیلتھ ایریا، جو کہ ہماری سب سے پہلی پریورٹی ہے، اور دوسرا ہے آپ کا جاب ہاؤس. ان 2 جگہوں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ دی بیسٹ چل رہی ہے اللہ کے فضل سے. اس وقت جو ہے 10 فیبروری کے بعد سے، پھر 19 مئی کے بعد سے، اینڈ دین 26 مئی کے بعد سے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ وہ بیسٹ ٹائم ہے کہ اگر آپ کہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنا کیریئر تو بھی آپ کے پاس بیسٹ ٹائمنگس ہیں. اگر آپ اسی جگہ پہ اپ گریڈ ہونا چاہتے ہیں تو بھی یہ بڑا مبارک ٹائم ہے. اور وہ کیپریکونین جن کی کوشش ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے جاب ایریا میں اپ گریڈ کر دیں، یا ان کے جو ہے جو بیمار ہیں خدا نخواستہ، تو غیب سے اللہ پاک شفائے کاملہ دیں گے. غیب سے اللہ کے کام ہوں گے آپ کے لیے. اور جو ہے اللہ کے فضل سے جو دوسری بلیسنگ آپ کو ملتی ہے وہ اس میں ملتی ہے، وہ ہے آپ کا جو ہے ہیلتھ ایریا اور جاب ایریا. تو اللہ کرے یہاں پہ نئی اپرچونیٹیز کھلیں، نئے راستے آپ کے کھلیں. پھر ستارہ پیسے کو لا رہا ہے لیکن مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے کہ اس مایا کو روکنا کیسے آپ نے. اس وقت وہ سچ مچ مایا ہی یعنی لیکوڈ ہی نہ ثابت ہو. پھر ایک ستارہ 1 مئی سے یہ بھی بہتر ہوا ہے، اور یہ آپ کے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے کیپریکونینز، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ہوم لینڈ کے ایریا میں، اپنے سبلنگس کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو اس وقت اپنے ہوم لینڈ کا ماحول اور رشتوں کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو آپ سٹرونگ کر سکتے ہو اس وقت کے اندر جو ہے. باقی میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ لٹیگیشن سے دور رہیے. یہ وہ ٹائم ہے جو آپ کی ریپوٹیشن کو ڈینٹ ڈال سکتا ہے، رشتہ داروں میں آپ کی ساکھ کو ڈینٹ ڈال سکتا ہے. یہ ستارہ کیپریکونینز آپ کا جب سے آپ کو پتہ ہے 12 جنوری 2025 شروع ہوا ہے، تب سے ہی میں نے آپ کے آگے بین بجانی شروع کر دی تھی کہ الرٹس جاری کرنے آپ کو، ستاروں کے ہنگامی الرٹس میں نے آپ کو بھیجے، ٹرانسلیٹ جو میں کرتی ہوں ان کو. اس کے علاوہ جو ہمارے کیپریکونینز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ٹائم ذرا ایک وہ ہے مشکل ٹائم، جسے میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت محنت زیادہ کرنی پڑے گی، قسمت پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. پھر تیسری جو احتیاط ہے وہ ہے آپ کے تعلقات، آپ کے رشتہ داریاں اور سسرالی معاملات. اس میں ستارہ ذرا نازک صورتحال کے اندر ہے. اور وہ لوگ جو اندرون یا بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ اول تو اس کو پینڈنگ میں ڈال دیجئے، ورنہ بہترین کنسلٹنٹس کے ساتھ کیجئے کہ خدا نخواستہ کسی ناکامی جیسی صورتحال سے آپ کو دوچار نہ ہونا پڑے. تو یہاں پہ آپ کو ذرا یہ احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد جی اگلا ستارہ آ گیا ہمارے زون سی کا ایکویریس، یعنی کہ برج دلو. اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہو تو بھی یہ ستارہ اور اس کی جرنلائز انفارمیشن جو ہے وہ میرے ایکویرینس کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. شروع کرتے ہیں 1 جون سے، ہم اسے شروع کریں گے. یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور ہم اسے ختم کریں گے 9 جون پہ. سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی 1 اور 2 جون کی جو 2 تاریخیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے لاسٹ ہاروسکوپ بھی کلوز کرتے ہوئے کہا تھا کہ آلریڈی ایکویرینس ایک ستارے نے 19 اپریل سے ہی میرے ایکویرینس کو کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور یہ ستارے کی پوزیشن ایسی تھی کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ
آپ کے لیے آپ کو بیسٹ کمپنسیٹ کرے گا اپنے ریلیشن شپ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر. آپ کی ازدواجی ریلیشن شپ چاہے اس میں آتی ہو یا کاروباری جو الائنسز ہوتے ہیں، ہماری پارٹنرشپ ہوتی ہے، اس وقت آپ کو لگے گا کہ آپ کی جو گرپ ہے وہ اسٹرانگ ہے ان ایشوز کے اوپر، اور آپ کے لیے چیزیں ڈیل کرنا اور بھی آسان ہوں گی. وارننگ زون جو میرے ایکویرینس کا ہے وہ ہے خانہ مال. وہاں پہ محتاط رہنا ہے، اسپیشلی جو بڑے سودے آپ کرتے ہو، سیلنگ بائنگ جو بڑی کرتے ہو، ان میں آپ کو ذرا سا کیئرفل رہنا ہے. اس میں آپ نے کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرنی. جو ہے جو آپ کے بڑے معاملات ہیں، آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بڑے سودے کرنے ہیں، اس میں ذرا سا آپ لوگوں نے اس میں کیئرفل رہنا ہے. پھر ایک اور چیز جو میرے ایکویرینس کے لیے یہاں پہ ایک جو ہے پازیٹیو ہوئی ہے، وہ ہے آپ کا لو لائف والا ہاؤس. کوئی نیو کلک، کوئی سالڈ کلک اللہ کے حکم سے بن سکتا ہے. پھر ایک ستارہ جو کہ 10 فیبروری سے سالڈ ہوا، اس کے بعد سیکنڈ ستارہ 19 مئی سے سالڈ ہوا، اور پھر پچھلے ہفتے 26 مئی سے بھی ایک ستارہ سالڈ ہوا. تو یا یہ اولاد کی خوشی دے سکتا ہے، چاہے آپ کی اولاد اللہ کے حکم سے آلریڈی ہے، کوئی دنیاوی معاملات میں آپ ان کے سرخرو ہو سکتے ہو، یا یہ آپ کو کمپنسیٹ کرے گا اگر آپ اولاد کے خواہش مند ہیں، یا آپ کی لو لائف کے اندر اس وقت کوئی ایسا کلک ہو سکتا ہے ایکویرینس جو کہ آگے چل کے آپ کی پرماننٹ ریلیشن شپ میں بھی وہ چیزیں کنورٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ ہے جی ایکویرینس اس ہفتے کا آپ کا ہاروسکوپ، جس میں سے صرف جو ہے 1 اور 2 جون تو ٹھیک ہے، 3 اور 4 جون کو اپنے خانہ مال میں بہت محتاط رہنا ہے، اسپیشلی بڑے سودے کرتے ہوئے. چھوٹے کے وقت بھی سوچ لیجئے، اگر آپ کو لگے کہ ٹائم بائی کر سکتے ہیں، ٹائم ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں، تو آپ ضرور اس کو دیکھیے گا، تاکہ آپ اگر اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. دین 5، 6، 7 جون بالکل پرفیکٹ ہیں. ان تاریخوں میں اگر کوئی پیپر ورک جیسی چیز کو فالو اپ کرنا ہے تو ٹائم از گڈ. کوئی ٹریول اوورسیز کرنا ہے یا اندرون ملک کرنا ہے، ٹائم از گڈ. اور صرف 8 اور 9 یہ 2 تاریخیں ایک اور ہیں. ایک ہے اس ہفتے کی 3 اور 4 جون، دوسری ہے 8 اور 9 جون. اس پہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کراس لگا دینے کہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا اننے وانی کوئی کام کرنا، کوئی بزنس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو اس کو ایک دم جلد بازی میں اپروو نہیں کرنا. کوئی بھی چیز اس وقت جو ہے وہ آپ کے لیے ہنی ٹریپ ہو سکتی ہے. کوئی آپ کے لیے اللہ نہ کرے کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، یا آپ کو یہ لگے کہ آپ نے غلط سودا ڈن کر دیا. تو یہ کیونکہ 2 تاریخیں یہ ہمیں محتاط کر رہی ہیں، 3 اور 4 جون، اور اس کے بعد 8 اور 9 جون. تو یہاں پہ آپ نے ذرا سے ان کو مانیٹر کر لیجئے گا. باقی الحمدللہ ایک ستارہ 1 مئی سے جو پازیٹیو ہے وہ ہمارے ایکویرینس جو شہر بدلنا چاہتے ہیں، جو تبادلہ یا پوسٹنگ چاہتے ہیں، ان کی صورتحال کو بہتر کر رہا ہے. آپ کے تعلقات کو آپ کے سسرال کے ساتھ اور آپ کے خاندان والوں کے ساتھ بہتر بنانے کی کوشش میں ہے. تو وارننگ زون اس وقت ایک ہی ہے، وہ ہے آپ کا مالی معاملات والا جو ہاؤس ہے، اس میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اب چلتے ہیں جی ہمارے زون سی کا آخری ستارہ جو ہے پائسس، یعنی کہ برج ہوت. اردو میں جن کے نام داؤد ہو گیا، دانیہ ہو گیا، انگلش میں ڈی، اگین وہی نام ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ستارہ اور اس کی جرنلائز انفارمیشن جو ہے وہ فار شور آپ کی مدد کرے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم شروع کرتے ہیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 1 جون سے ہم شروع کریں گے اور اسے 9 جون پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. سب سے پہلے جو 1 اور 2 جون، ویسے تو یہ تھوڑی سی نالائق تاریخیں ہو سکتی تھیں، لیکن ایک ستارہ جو یہاں پہ 19 اپریل سے آیا ہوا ہے وہ یہ معاملہ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا.
یعنی پائسز کی نہ ہیلتھ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی پرابلم آئے گا، نہ ہی ورک زون میں، کیونکہ ستارہ بڑا سالڈ ہے اور اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے آپ کی جاب کی معاملات میں آپ کا کمفرٹ زون کرے، وہاں پہ آپ کو کوزی کرے، وہاں پہ آپ کے لیے چیزوں کو بہتر کرے۔ وہ آلریڈی وہاں پہ اپنے پازیٹیو کام کے اندر لگا ہوا ہے، اور انشاءاللہ 1 اور 2 جون بھی آپ کو کوئی ڈاؤن نہیں کرے گی۔ 3 اور 4 بھی ٹھیک ہے آلریڈی، حالانکہ دوسرا جو میرے پائسز کی جو وارننگ زون ہے وہ ہے ان کا ریلیشن شپ ایریا۔ آپ کے ریلیشن شپ پائسز چاہے سوشل ہیں، چاہے آپ کی ریلیشن شپ ازدواجی زندگی ہے یا کاروباری روابط ہے، آپ کو بہت کیئرفل چلنا ہے، پھونک پھونک کے لوگوں کے رویوں کو سمجھ کے چلنا ہے۔ اور اسپیشلی جو میرے پائسز بھائی ہیں، ایکسٹرا میرٹل کہانیوں میں قدم نہیں رکھنا، کیونکہ کوئی نہ کوئی صورتحال گلے پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح ورک الائنسز میں ڈیسپریٹ ہو کے غلط بندوں کے ساتھ ریلیشن شپ نہ جوڑ لیجئے گا، 10 باری سوچئے گا کسی کے ساتھ کاروباری الائنس کرتے وقت۔ تو یہ والا جو پائسز ٹائم ہے یہ رشتوں کی تھوڑی سی ٹرانسفارمیشن کر سکتا ہے۔ تو یہ ٹائم 12 جنوری 2025 سے شروع ہوا ہے، اور آپ یہاں سے 18 مہینے گن لیجئے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے یہاں تک ذرا سی احتیاط سے کام لینا ہے۔ اس کے علاوہ 5، 6، 7 جون کی جو 3 تاریخیں یہ بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ آلریڈی ایک ستارہ 1 مئی سے ہی میرے پائسز کے مالی معاملات کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو مجھے 5، 6 اور 7 سے اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ اگر کوئی خرچہ آتا بھی ہے تو میرے پائسز کیپیبل ہیں اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے، یعنی جیب میں پیسے ہوں گے اور آپ مینج کر لو گے انشاءاللہ۔ 8 اور 9 یہ 2 تاریخیں تھوڑا مینٹلی الجھا سکتی ہیں، اب یہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اللہ پہ توکل سٹرونگ رکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس طرح کہ ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم نے کہا ہے، جب موقع ملے 10 باری پڑھ لیا کریں تو شیطان سے خود بخود امان رہے گی، کیونکہ یہ وہ 2 تاریخیں ہیں جس میں شیطان انکل جو ہیں وہ آپ کو کسی اس میں نہ ڈالیں، مینٹل کیوس میں نہ ڈالیں، یا جس میں آپ کو کوئی پریشانی میں نہ ڈالیں۔ تو یہاں پہ ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ پھر جو اس وقت جو بیسٹ لاٹری اللہ میرے پائسز کی لگائے، جن کا اپنا گھر سپنا ہے۔ پچھلے سال سے یہ ستارہ سالڈ ہو گیا تھا، لیکن 10 اکتوبر پچھلے سال سے ذرا سلو بھی ہو گیا تھا۔ اس سال 10 فیبروری سے یہ ستارہ سالڈ ہو گیا ہے، اور رب کے حکم سے 19 میں اور پھر 26 میں، ان 2 تاریخوں سے جو ہے یہ ستارہ جو ہے یہ اور بہتر ہوتا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کے معاملات کو اس میں کرے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے ایک بہتر اس کے اسٹریٹجی کے اوپر لے کے آئے گا۔ پھر جاب ایریا میں ستارہ تیز ہے، تو اس وقت جو ہے آپ جگہ جگہ اور بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یا موجودہ جگہ پہ ہی اپنی پرفارمنس کو ذرا جارحانہ کیجئے، تاکہ کئی باری انسان اپنے آپ کو ذرا منواتا ہے اپنے کام کے اندر۔ تو یہ ہے جی صورتحال اس وقت جو ہے، جو کہ آپ سے ڈسکس کی ہم نے 1 مئی سے لے کے 9 جون کے اوپر جو ہے۔ تو 8 اور 9 جون کیونکہ ایک ستارہ ذرا فال کر رہا ہے 2 تاریخوں میں، تو اگر آپ جنرلائز انفارمیشن کے طور پہ ان 2 تاریخوں کو چھوٹے چھوٹے کراس لگا کے صدقہ دے دیں گے تو صدقہ رد بلا ہے، اور دعا وہ ویپن ہے جو کہ کسی بھی چیز کو گن پوائنٹ پہ بدل سکتی ہے۔ دعا وہ ویپن ہے آپ کے پاس، تو ہر مومن کا ہتھیار ہے دعا، مانگنی چاہیے، اور رب کو ہمارا مانگنا ہی پسند ہے۔ اس کے علاوہ جی، جس نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو جاتے جاتے اتنا تو میرا بنتا ہے اتنی محنت کے نتیجے میں کہ یہ ریڈ گھنٹی کا جو بٹن ہے اسے دبا دیجئے، تاکہ آپ ہمارے باضابطہ طور پہ یوٹیوب فیملی کے ممبر بن جائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا اپنے پیاروں کا، آپ کا فیڈ بیک میرے لیے میری لرننگ ہے، یاد رکھیے، کیونکہ یہ جو میں اتنی تاریخیں گنواتی ہوں، یہ میں اس لیے گنواتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں نے ستارے کو ٹرانسلیٹ کیا
उस वक्त से शुरू की कहानी, क्या मैं कितनी मुझे सक्सेस है, मैं कितनी कामयाब हुई, ये आप लोगों का फीडबैक ही मुझे बताता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते बेहतरीन तब्दीलियों के साथ। आपने मेरा इंतज़ार करना है, बेहतरीन तब्दीलियों के साथ सितारा लेके हाज़िर। अगर मुझे किस्मत ने दी मोहलत, सेहत ने दी इजाज़त, तो होगी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात। लेकिन बहुत प्यारी तब्दीली आने जा रही है। ये वो तब्दीली है जिसका इंतज़ार मैंने सालों किया है, सालों। सिर्फ़ अपने लिए नहीं, आलम इस्लाम के लिए भी। तो इस पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम इंशाल्लाह रखेंगे और उसका हम बल्कि यूँ समझिए उसका नया दौर, उसका हम वहाँ से शुरू करेंगे, एस्ट्रोलॉजी का एक नया दौर। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ फ़रमाए। अपना अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए। प्यारे किसी भी वक्त छोड़ के जा सकते हैं, तो बस बहुत ख्याल रखिए। कल का इंतज़ार ना मेरी तरह कीजिए कि कल होगी तो मैं टाइम दे दूँगी या मैं कल मैनेज करूँगी, ये नहीं करना, फिर पछतावे रह जाते हैं, बहुत पछतावे रह जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानुल्लाह। थैंक यू।